جنت میں کون جائے گا؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم صبح کے وقت جاگنے کی حالت میں سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو جبکہ اس کے ساتھ بادل بھی نہ ہو؟ صحابہ نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور کیا تم بیداری کی حالت میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو جبکہ اس کے ساتھ بادل بھی نہ ہو؟ صحابہ نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم چاند سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے، ایسے ہی قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرو گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلان کرنے والا یوں اعلان کرے گا، ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اسی کے پیچھے چل پڑے۔ تو جو اللہ کے علاوہ بتوں اور آستانوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا، وہ ان کے پیچھے چل پڑیں گے اور پلصراط پر سے گزرتے ہوئے آگ میں گرنے لگیں گے، حتیٰ کہ جب کوئی باقی نہ رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو محض اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ نیک بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، اس کے علاوہ اہل کتاب میں سے بھی ہوں گے۔ یہودیوں کو بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، اللہ کے بیٹے عزیر کی۔ تو کہا جائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد، تم یہ بتلاؤ کہ چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے، ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں پانی پلا دے۔ تو فرشتوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا، انہیں جہنم کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ انہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ جہنم ایسی ہوگی گویا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو ہڑپ کر رہا ہے، اور وہ آگ ان شرک کرنے والوں کو میدان حشر سے سراب کی طرح محسوس ہوگی۔ پھر یہ لوگ اس جہنم میں گرنے شروع ہو جائیں گے حتیٰ کہ کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، ہم اللہ کے بیٹے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ تو بیوی اور نہ اولاد ہے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں پانی پینے کے لیے مل جائے۔ تو فرشتوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ تم انہیں جہنم کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ انہیں سراب دکھائی دے گی۔ جہنم کا بعض حصہ بعض کو ہڑپ کر رہا ہوگا، جیسے سمندر کی بڑی موج چھوٹی موج کو اپنے اندر سمو کر بلند ہوتی ہے، اور وہ آگ میں گرنا شروع ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو فقط اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ نیک بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے۔ تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ اپنی ایک صورت میں آئیں گے اور کہیں گے، ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جا چکا، مگر تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اہل توحید کہیں گے، اے ہمارے رب، جب ان لوگوں کے پاس ہماری ضروریات ہوتی تھی تب ہم نے ان کو چھوڑا اور انہیں ساتھی نہیں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، میں تمہارا رب ہوں۔ تو یہ اہل توحید کہیں گے، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ 2-3 مرتبہ کہیں گے، ہم تو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے، حتیٰ کہ قریب ہوگا کہ ان اہل توحید میں سے کچھ لوگ واپس پلٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ کہیں گے، کیا تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی نشانی ہے کہ جس کے ذریعے تم اللہ کو پہچان سکو؟ وہ کہیں گے، ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی منکشف فرمائیں گے، تو تمام اہل توحید اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے۔ صحیح بخاری۔ اہل توحید کے طرز عمل پر غور فرمائیں کہ جس کی توفیق انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ شرک کرنے والے آستانوں اور خانقاہوں کے پجاری جب دنیا میں ہمارے ساتھی نہ تھے تو اب ہم ان کے ساتھی کیسے بن جائیں؟ دنیا میں بھی ان کا اور ہمارا راستہ الگ الگ تھا اور اب بھی الگ ہے۔ پھر ان کی احتیاط دیکھیں کہ وہ اللہ کو پہچانے بغیر سجدہ نہیں کر رہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی احتیاط کا یہی طرز عمل تھا جو آخرت میں ظاہر ہوگا، اور یہی ان کی کامیابی کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔